صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آج سبق نمبر 73 ہے، لیکچر نمبر 73 ہے، اور ہجرت کے واقعات کو ہم پڑھ رہے تھے۔ میری کوشش تھی کہ پچھلی جو ہماری کلاس ہوئی ہے اس میں ہم کمپلیٹ کر سکیں، لیکن وہ مکمل نہیں ہو سکا، تو انشاءاللہ آج ہمارا ہجرت کا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا، اور پھر ہم آگے انشاءاللہ مزید ہجرت کے بعد کے واقعات، مسجد نبوی کی تعمیر وغیرہ وغیرہ باقی چیزوں کی طرف انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ ہجرت مدینہ کا جو سفر ہے، یہ سفر کوئی ایک درود شریف آپ حضرات ضرور پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ پوری توجہ اور اہتمام کے ساتھ سنا کریں۔ سبیل الدموع سبیل مريح۔ ہجرت کا جو سفر ہے یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، یہ اسلام کی تاریخ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بعض علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر ہجرت کے اس واقعے کو حضور علیہ السلام کا سب سے عظیم معجزہ قرار دیا جائے تو یہ بے جان ہوگا۔ بعض حضرات نے یہ بات لکھی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہجرت کے بعد جو اسلام جس طرح پھلا پھولا ہے، جس طرح اسلام نے ترقی کی ہے، جس طرح انسانی تاریخ کے دھارے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کیا ہے، وہ بہت ہی ایکسٹرا آرڈینری ہے، بہت غیر معمولی ہے۔ سبیل الدموع سبیل مريح۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں تو اسلامی کیلنڈر کا جو آغاز ہوتا ہے وہ ہجرت کے واقعے سے ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہجری جو کیلنڈر ہے اس کا آغاز، جس کا ابھی 1447 ہجری چل رہا ہے نا، تو آپ یہ کہہ لیں کہ ہجرت کا یہ 1447واں سال ہے۔ ہجرت کے پہلے سال سے یہ شروع ہوا ہے کیلنڈر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوا تھا۔ مہینے تو 12 ہیں، یہ 12 کی تعداد تو ہمیشہ سے ہے، قرآن کریم میں آتا ہے نا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، کب سے؟ جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور 4 مہینے ان میں حرمت والے ہیں۔ تو مہینوں کی تعداد اور مہینوں میں 4 مہینوں کا حرمت ہونا یہ تو پرانے وقت سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ ہوا کہ جب صحابہ کرام کو آپ خطوط لکھا کرتے تھے تو ظاہر ہے اس پر اس طرح کی کوئی اسپیسیفک تاریخ نہیں ہوتی تھی، جس سے یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ خط وہاں سے کب ڈسپیچ ہوا تھا، یہاں کب پہنچا ہے، یہ کام کب ہوا، کب کرنا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کی طرف سے حکومت کے مختلف علاقوں میں لوگوں کو خطوط جاتے ہیں، لیکن اس پہ کوئی تاریخ نہیں ہوتی۔ تاریخ لکھیں گے تو اس کے بہت فائدے ہوں گے، ریکارڈ محفوظ رکھنے میں سہولت ہوگی، پتہ چلے گا کب خط روانہ ہوا، کب خط پہنچا، کب اس پہ ایگزیکیوٹ کیا گیا۔ اس پر مشورہ ہوا کہ ہم اپنے کیلنڈر کا آغاز کب سے کریں۔ تو کچھ صحابہ نے مشورہ دیا کہ حضور کی ولادت کے سال کو پہلا سال بنا دیا جائے، کچھ نے فرمایا آپ کی وصال کے سال کو پہلا سال بنا دیا جائے، کچھ نے مشورہ دیا کہ ہجرت سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے۔ مختلف مشورے، مختلف چیزیں ہو سکتی تھیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے باہم مشورے اور باہم اتفاق سے سیرت کے جس واقعے سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا وہ حضور علیہ السلام کا ہجرت کا واقعہ ہے۔ آج جو ہم بتاتے ہیں نا کہ 1447 ہجری کا مطلب یہ وہ ہجرت والے سال ہیں، پہلی ہجری، پھر دوسری، پھر تیسری، اب 1447، جس کو ہم کہتے ہیں نا 1450 سال۔ وہ 1450 سال اس لحاظ سے ہجرت سے آپ دیکھیں تو یہ 1447 بن جاتے ہیں، اور ہجرت سے پہلے کہ آپ دیکھ لیں تو 40 سال اور 13 سال، تو یہ تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کی 1500 سال ہو گئے ولادت کے واقعے کو ملا کر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کی نظر میں بھی اس کی کتنی اہمیت تھی۔
ہجرت یعنی اسلامی کیلنڈر کا آغاز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کا یا سیرت کی تاریخ کا سب سے امپورٹنٹ واقعہ تھا، جبھی تو اس سے آغاز کیا گیا۔ اس لیے ہجرت کا یہ واقعہ ہے، اس کو بہت تفصیل سے سمجھنا چاہیے، اور اس کے بعد کے واقعات جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہجرت کے بعد کے واقعات کیا تھے اور کس طرح ہجرت سے ان سارے کاموں کا ایک دروازہ کھلا۔ ہجرت ہوئی تو صحابہ کرام میں ایک تو مواخات مکہ ہے، مدینہ منورہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مواخات قائم فرمائی۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ آپ جانتے ہیں میثاق مدینہ کا ایک دستور مرتب ہوا، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ملکی، نیشنل اور انٹرنیشنل سطح کے قوانین اور لاز آپ نے مرتب کیے۔ انسانیت کو، امت کو اسلامی سفارتکاری، اسلامک ڈپلومیسی کے رول اور آداب سیکھنے کو ملے۔ ہجرت مدینہ ہی کا نتیجہ تھا کہ اسلام کی عظمت و شوکت کے لیے لڑی جانے والی جنگیں، غزوات اور سرایا پیش آئے اور اسلامی فتوحات کا سلسلہ پھیلتا چلا گیا۔ صلح حدیبیہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کامیاب خارجہ پالیسی بھی ہجرت کے بعد کے واقعات ہیں، جس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ اسلامی شعائر کو زندہ کرنے کا موقع ملا، مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی، مسجد قباء کی تعمیر کی گئی۔ مسجد نبوی مسلمانوں کی دینی، تہذیبی، ثقافتی، ایجوکیشنل، سوشل، پولیٹیکل، اکنامکل اور عسکری لحاظ سے، سفارتی لحاظ سے ایک مرکز، ایک کمیونٹی سینٹر کی حیثیت رکھتا تھا۔ صفہ کی درسگاہ قائم ہوئی جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تعلیم اور تربیت، اسلامی علوم کی ترویج اور اشاعت کا اہتمام فرمایا۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ ہجرت ہی کی برکت تھی کہ اسلام کا نظام تھیوری سے ایک پریکٹس میں آیا۔ ہجرت کے نتیجے میں مسلمان وہ مثالی اور آئیڈیل سوسائٹی اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہوئے جس کی تھرو آؤٹ مکہ کی زندگی میں مسلمان دعوت دیتے آ رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پریکٹیکلی دنیا کو دکھایا کہ ہم جس نظام کی، جس سسٹم کی بات کر رہے تھے، اس سسٹم کو ہم پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے آپ کو دکھا دیا کہ یہ وہ انصاف کا نظام ہے، یہ وہ عدل ہے، یہ وہ شرافت ہے، اعلیٰ کردار، اعلیٰ اخلاق، یہ وہ اصول ہیں جن پر ہم کسی ریاست کی بنیاد رکھنا چاہتے تھے۔ مکہ میں جو دعوت کی نوعیت تھی وہ تھیوریٹیکل تھی، اور مدینہ میں جو دعوت کی نوعیت تھی وہ پریکٹیکل تھی کہ پریکٹیکلی چیزیں لوگ دیکھ رہے تھے۔ زندگی کے ہر شعبے میں پریکٹیکلی وہ ساری اصلاحات، وہ ساری ریفارمز، وہ ساری چینجز دنیا کو آپ نے دکھا دی جو اسلامی نظام کا خاصہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ سب ہجرت مدینہ کے بعد ہوا۔ ہجرت کے نتیجے میں ریاست مدینہ کی صورت میں پہلی اسلامی فلاحی ریاست قائم ہوئی۔ اس ریاست کے قیام نے دنیا کو یہ میسج اور پیغام دیا کہ اب ریاست ذاتی مفادات پر قائم نہیں ہوگی، ریاستیں اور بادشاہتیں ذاتی اور خاندانی مفادات کی بنیاد پر قائم نہیں ہوں گی بلکہ اصولوں کی بنیاد پر قائم ہوں گی۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ اس وقت کی موجودہ تہذیبوں کے مقابلے میں ایک نئی اسلامی تہذیب ابھر کر سامنے آئی، اور ایسا اثر اس تہذیب نے ڈالا کہ ساری تہذیبوں کو زیر کر دیا۔ ایک ایسے مرحلے میں جب ہر طرف ذات پات، تعصبات، اخلاقی انحطاط، طبقاتی نظام، ظلم و ستم، انسان کی انسان پر حکمرانی کا راج تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کو توحید کا درس دیا کہ سب کا خالق، سب کا مالک، سب کا رازق اللہ ہے، سب اس کے بندے ہیں۔ اس سے بین الاقوامی اخوت کا ایک تصور ابھرا۔ ہجرت مدینہ کے بعد اس کی واضح جھلک ہمیں نظر آتی ہے۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ اسلام کا پیغام دنیا بھر میں پھیلا۔ اسلام کا پیغام 4 ذرائع سے پھیلا ہے، 4 چیزوں کا اس میں بیسک کردار ہے۔ اس میں دعوت ہے، ہجرت ہے، مصالحت ہے
مکاتبت ہے، دعوت اور ہجرت تو آپ پڑھ رہے ہیں، مصالحت اور مکاتبت انشاءاللہ آپ آگے پڑھ لیں گے۔ وہ پیغام جو ابتدا میں مکہ مکرمہ کی حد تک محدود تھا، ہجرت حبشہ ہوئی تو وہ ایشیا سے نکل کر افریقہ تک پہنچا، ہجرت مدینہ ہوئی تو اب وہ پیغام دنیا بھر میں پہنچا، روم بھی پہنچا، افریقہ بھی پہنچا، دنیا کے مختلف بر اعظموں کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام پہنچا۔ ہجرت مدینہ، ہجرت حبشہ، یہ ہجرت کی وہ برکات تھی جس سے اسلام کا پیغام دنیا بھر میں پھیلتا چلا گیا۔ صحابہ کرام جہاں جہاں دنیا میں گئے، اسلام کا نام جہاں جہاں گیا، اسلام کی نیک نامی کا ذریعہ بنا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن ملکوں کو آپ نے فتح کیا، ان ملکوں کی زبان عربی بن گئی۔ آج جو ہم دیکھتے ہیں مصر، تیونس، الجزائر، مراکش، یہ سارے افریقہ کے ملک ہیں، لیکن یہاں کی جو نیٹو لینگویج ہے وہ عربی ہے۔ یہ عربی زبان ان کی کیسی بنی نیٹو لینگویج؟ یہ صحابہ کا کردار تھا کہ صحابہ جب گئے، دین پھیلا، تو پھر ان کے ساتھ اسلام کی تہذیب، اسلام کی ثقافت، اسلام کی زبان، اسلامی کلچر، ساری چیزیں خود بخود چلتی چلی گئیں۔ اس میں ہمارے لیے درس ہے، پیغام ہے۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ اور اس کی مثال ہمیں تاریخ میں مختلف واقعات جب آپ پڑھیں گے آپ کو سیکھنے کو ملے گی۔ ملائیشیا اور انڈونیشیا کی تاریخ آپ اٹھا کے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر اسلام کیسے پہنچا ہے ملائیشیا اور انڈونیشیا میں۔ یہاں پر یمن کے، حضرموت کے تاجر آئے اور ان تاجروں نے لوگوں کے ساتھ ڈیلنگز کی، معاملات کیے، ان کے معاملات کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو گئے، اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ گجرات، ہندوستان کے مسلمان وہاں پر گئے، انہوں نے وہاں گہرے نقوش چھوڑے۔ آج بھی آپ دیکھیں ماشاءاللہ گجرات کا نام آیا ہے تو گجرات کے رہنے والے ہمارے جو مسلمان گجراتی بھائی ہیں وہ دنیا میں جہاں جہاں گئے ہیں ماشاءاللہ بہت بڑے درجے کے تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، لیکن دین کے ساتھ جو ان کا لگاؤ ہے، دین کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے، آپ پوری دنیا میں چلے جائیں، آپ افریقہ میں چلے جائیں، آپ گلف کنٹریز میں چلے جائیں، آپ یورپین کنٹریز میں چلے جائیں، آپ کو وہاں دیکھنے کو ملے گا کہ انہوں نے وہاں مساجد قائم کی، مدارس قائم کیے، تبلیغ کا نظام قائم کیا، لوگوں کو دین سے جوڑنے کا ایک زبردست نظام قائم کر دیا، غریبوں کی مدد کا پورا ایک نظام قائم کیا، اور ان کی برکت سے ان ملکوں میں دین کی بہاریں دنیا دیکھ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں یہ گجرات کے رہنے والے مسلمان جو دنیا میں کام کر رہے ہیں، جو بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے دنیا میں پھیل گئے، اس کو ہم ایک مثال کے طور پہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک اچھا کردار جب ایک مسلمان لے کر جاتا ہے وہ اسلام کی نیک نامی کا باعث بنتا ہے، وہ اسلام کی نشر و اشاعت کا باعث بنتا ہے۔ یہ صحابہ سے ملنے والا درس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ملنے والا درس ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ہجرت کی ہے مدینہ منورہ، لوگ آپ کے کردار کو دیکھ کے مسلمان ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں لوگ آپ کے کردار کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کی تعلیمات کو دیکھ کر مسلمان ہوئے ہیں۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ یہیں پر میں یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں، بہت سی دفعہ مستشرقین کی طرف سے، اسلام دشمنوں کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھئی اسلام کو تو تلوار کے زور پر پھیلایا گیا ہے، یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسلام میں خدا نخواستہ معاذ اللہ خود تو ایسی کوئی خوبی اسلام کے اصولوں میں، اسلام کی تعلیمات میں موجود نہیں ہے کہ انسان اس کی طرف اٹریکٹ ہو۔ یہ تو بس جب ہجرت مدینہ ہوئی تو جنگیں ہوئی، غزوات ہوئے، اور تلوار کی نوک پر اسلام کو پھیلایا گیا۔ لیکن یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، تو شاید دنیا کے اندر جو بڑے بڑے جھوٹ بولے گئے ان میں سے ایک ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ آپ سیرت کے واقعات اٹھا کر دیکھ لیجئے نا، یہ فیصلہ میں اور آپ تو نہیں کریں گے، یہ فیصلہ تو تاریخ کرے گی، یہ فیصلہ تو سیرت کرے گی، ہسٹری کرے گی۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہاں کس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو زبردستی اسلام کی طرف کنورٹ کیا، کہاں کس صحابی نے کسی کو زبردستی اسلام کی طرف کنورٹ کیا۔
بنیادی طور پر یہ جو سوال کیا جاتا ہے، یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے، سوال نہیں، یہ اسلام کے تصور جہاد پر اعتراض ہوتا ہے کہ اسلام میں جہاد کا کانسیپٹ کیوں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسے اسکالرز پیدا کر دیے گئے جنہوں نے کہا کہ اسلام کی ساری چیزیں ٹھیک ہے، جہاد کو اسلام سے نکال دیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک ملک ہے، وہ اپنی حفاظت کے لیے فوج بناتا ہے، اپنی حفاظت کے لیے کوئی ٹیکنالوجی حاصل کرتا ہے، کوئی میزائل بناتا ہے، فوج بناتا ہے، مقصد اس کا یہ ہے کہ بھائی میں نے کسی پہ حملہ نہیں کرنا، لیکن اگر مجھ پہ کوئی حملہ کرے گا تو میں کم از کم اپنی حفاظت کر سکوں، اور اگر مجھے کسی سے خطرہ محسوس ہوگا تو میں جا کے اس پہ اٹیک کر سکوں کہ وہ مجھ پہ حملہ نہ کرے۔ تو اپنی حفاظت کے لیے آج دنیا کے جتنے ملک ہیں، ہر ملک کی اپنی فوج ہے، اور اس کو انسانیت کا بنیادی رائٹ سمجھا جاتا ہے۔ تو جب ہر ملک کی ایک فوج ہو سکتی ہے، اسلام کی فوج کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر اسلام پہ کوئی حملہ ہوتا ہے، کسی مسلمان ملک پہ کوئی حملہ ہوتا ہے، اسلام کی فوج کون سی ہوتی ہے؟ بھائی مسلمانوں کی حفاظت کر رہی ہے جو فوج، کسی اسلامی ملک کی فوج ہے، بس وہ اسلام کی فوج ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ اگر اس اسلامی ملک پہ حملہ ہوتا ہے تو اس اسلامی ملک کی حفاظت کی ذمہ داری اسباب کے درجے میں اس فوج کی ہے۔ اب اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ نہیں آپ فوج نہیں رکھ سکتے، اگر آپ فوج رکھ رہے ہیں، آپ نے ٹینک خرید لیے، آپ نے فائٹر جیٹ خرید لیے، آپ نے میزائل بنا لیے، اس کا مطلب آپ دہشت گرد ہیں۔ تو یا تو ایسا ہوتا ہے نا کہ دنیا بھر سے اسلحے کا، میزائلز کا، فائٹر جیٹس کا پوری دنیا سے خاتمہ کر دیا جائے، کسی کے پاس نہیں ہوگی، سبحان اللہ۔ لیکن طریقہ واردات کیا ہوتا ہے کہ نہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں ان کے پاس میزائل ٹیکنالوجی بھی ہوگی، ایٹمی ٹیکنالوجی بھی ہوگی، ان کے پاس کروز میزائل بھی ہوگا، ان کے پاس بیلسٹک میزائل بھی ہوگا، ان کے پاس فائٹر جیٹ بھی ہوں گے، اور آپ کے پاس کسی اسلامی ملک کے پاس اگر کلاشن کوف بھی ہوگی تو ان کو اس سے خطرہ ہوگا کہ دیکھیں یہ زبردستی اسلام پھیلا رہے۔ یہ بنیادی طور پر ہوتا یہ ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ اسلام کا تصور جہاد کیا ہے، اس پر تو انشاءاللہ میں آگے چل کے تفصیل سے بات کروں گا۔ یہ ایسا بے بنیاد اور بیس لیس آبجیکشن اور اعتراض ہے کہ خود مستشرقین اورینٹلسٹ نے اس کا جواب دیا ہے۔ ایک معروف اورینٹلسٹ ہیں ٹامس کارلائل، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ بھائی یہ بات دماغ میں آنے والی ہی نہیں ہے کہ ایک شخص جو اپنی دعوت کی ابتدا میں بالکل تنے تنہا تھا، اکیلا تھا، اس کو کوئی ماننے والا نہیں تھا، وہ اکیلے پوری قوم اور جماعت کے خلاف تلوار لے کر اٹھ کھڑا ہوا اور انہیں اپنا آپ ماننے پر مجبور کر دیا، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے، اور یہ تاریخ کے بھی آپ سیرت کے واقعات پڑھتے چلے جائیں، میثاق مدینہ دیکھ لیجئے، میثاق مدینہ کس کے ساتھ ہوا تھا؟ یہودیوں کے ساتھ ہوا تھا۔ کیا میثاق مدینہ کا کیا مطلب تھا؟ کہ بھئی ہم سکون سے رہیں گے، نہ تم ہمارے خلاف لڑنا نہ ہم تمہارے خلاف لڑیں گے، سکون سے لڑیں گے، رہیں گے، کوئی ہم پہ حملہ کرتا ہے تو مل کے جواب دیں گے۔ میثاق مدینہ ہوا۔ صلح حدیبیہ کو دیکھ لیجئے، صلح حدیبیہ کیا تھی؟ کہ بھئی 10 سال تک نہ ہم آپ کے خلاف جنگ کریں گے، نہ تم نے ہمارے خلاف جنگ کرنی ہے، بلکہ کتنی دب کر صلح کی گئی کہ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ آپ کافروں کی ہر شرط مانتے جا رہے ہیں۔ تلوار کی زور سے اسلام پھیلانے والا صلح حدیبیہ کرتا، تلوار کی زور سے اسلام پھیلانے والا میثاق مدینہ کرتا۔ فتح مکہ کو دیکھ لیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر تو مسلمانوں کی پوزیشن کوئی بہت زیادہ سٹرونگ نہیں تھی۔ فتح مکہ میں کیا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حکمران بن کر مکہ میں داخل ہوئے یا نہیں؟ اور جب داخل ہوئے دشمنوں کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ چاہتے تو آپ قتل کروا دیتے نا سب کو، خون کی ندیاں بہا دیتے، دنیا کو بتاتے کہ دیکھیں انہوں نے میرے ساتھ دشمنی کی ہے، میں نے کیسا بدلہ لیا ہے۔ آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا، تلوار کی زور پر
کسی کو مسلمان کرنے والے کا رویہ یہ ہوتا ہے۔ بدر کے قیدیوں کو دیکھ لیجئے، جب بدر کے موقع پر قیدی گرفتار ہو کر آئے، آپ نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ غزوہ طائف کو دیکھ لیں، 1 مہینے تک آپ نے محاصرہ کیا، اور پھر آپ نے محاصرہ ختم کر کے آپ واپس آ گئے۔ چاہتے تو آپ حملہ کر کے ان کو تہو تیغ کر دیتے، اور اسی سے متاثر ہو کر طائف کے سردار حضور کے پاس آئے بالکل آخر میں، اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو آپ سیرت کے واقعات پڑھتے چلے جائیں، ہاں آپ کو غزوہ بدر نظر آئے گا، غزوہ احد نظر آئے گا، غزوہ خندق نظر آئے گا۔ تو اسلام میں جہاد کا تصور ہے، اسلام میں دفاعی جہاد کا تصور بھی ہے، اسلام میں اقدامی جہاد کا تصور بھی ہے، لیکن اسلام کے جہاد کے تصور کو ان الفاظ سے تعبیر کرنا کہ یہ کسی کو زبردستی مسلمان بنانے کے لیے ہے، یہ سوائے ہٹ دھرمی کے، اسلام دشمنی کے اور کچھ نہیں ہے۔ وجہ اس کی کہ جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے، آپ غزوہ بدر کی تاریخ پڑھ لیں، غزوہ احد کی تاریخ پڑھ لیں، کہیں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ کسی کو زبردستی مسلمان کیا گیا۔ یہ قرآن کی تعلیم ہی نہیں ہے، حدیث کی تعلیم ہی نہیں ہے۔ قرآن میں آتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین پر زبردستی، کسی کو دین میں داخل کرنے پر کوئی زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کی بات گمراہی کی بات سے واضح ہو کر، جدا ہو کر واضح ہو گئی ہے۔ تو ایک اعتراض تو یہ کیا جاتا ہے۔ تو ہجرت کے واقعات کے بعد جو کچھ ہوا، واقعات وہ ہمیں بتاتے ہیں، اور اس سے آگے آپ بڑھیں۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ آج پوری دنیا کے اندر سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین کون سا ہے؟ آپ جا کے گوگل کر لیجئے، آپ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیجئے، سرچ کر لیجئے، سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آج کون سی چیزیں جو لوگوں کو اسلام لانے پر آمادہ کر رہی ہے؟ کیا آج مسلمان اتنی مضبوط پوزیشن میں ہیں کہ کوئی یہ طعنہ دے سکے کہ لوگوں کو تلوار کی زور پہ مسلمان کیا جا رہا ہے؟ اور حیرت کی بات یہ کہ اسلام کی طرف کنورجن کا یہ ریشو سب سے زیادہ یورپین کنٹریز، مغربی ممالک میں، وہاں کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ کیا چیز ہے جو ان کو کنورٹ کر رہی ہے اسلام کی طرف؟ اصل بات یہ کہ جب باطل کے پاس دلیل کا جواب دلیل سے دینے کی صلاحیت نہیں ہوتی تو پھر اس طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ ایک اور اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام جب تک مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ پر مبلغ ہونے کا، دعوت و تبلیغ کا رنگ غالب تھا، لیکن جب آپ مدینہ منورہ میں آپ آئے تو آپ معاذ اللہ نبی یا رسول کے طور پر نہیں بلکہ ایک بادشاہ اور حکمران کے طور پر آپ نے زندگی گزاری ہے، اور آپ پر حکمرانی کا رنگ غالب تھا۔ دیکھیں حضور علیہ السلام کی مختلف حیثیات ہیں، آپ والد بھی ہیں، شوہر بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، حکمران بھی ہیں، سپہ سالار بھی ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی اصل پہچان، آپ کا اصل منصب، وہ آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت ہے۔ یہ باقی ساری چیزیں اس کی ذیلی شاخیں ہیں، اس کی برانچز ہیں، اور آپ کی باقی تمام حیثیات پر آپ کی نبوت اور رسالت کا سایہ ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام جیسے والد تھے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم ویسے والد بنیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام والد بھی تھے، رسول بھی تھے، تو آپ کی اس والد ہونے کی حیثیت پر بھی آپ کی نبوت اور رسالت کا غلبہ تھا، تو آپ جیسے والد بنے، اس سے بہتر والد کوئی نہیں بن سکتا۔ یہی معاملہ حکمران ہونے کا ہے، یہی معاملہ سپہ سالار ہونے کا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے حضور علیہ السلام بے شک آپ حکمران تھے، بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، سپہ سالار تھے، لیکن آپ کی جو اصل حیثیت تھی، آپ کی نبوت کے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ دونوں حصے آپ کی نبوت کے تھے، رسالت بھی اور بادشاہت بھی، لیکن آپ کی بادشاہت آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کے تابع تھی۔ آپ نے کوئی شاہانہ زندگی نہیں گزاری،
اور اس کا پتہ بھی سیرت سے ہی آپ کو لگ جائے گا، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبيل الدموع سبيل مريح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو سیرت کے واقعات ہیں آپ پڑھ لیجئے کہ حضور کے زمانے میں آپ کی بعثت سے پہلے حکمرانوں کا لائف سٹائل کیا تھا اور حضور کا لائف سٹائل کیا تھا مدینہ میں۔ آپ سے پہلے وہ جو حکمران تھے اونچے اونچے محلات بناتے تھے، قیمتی لباس پہنتے تھے، سونے چاندی کے زیور پہنتے تھے، قیمتی تخت پر بیٹھتے تھے، ریشم سے ان کی نشستیں تیار ہوتی تھیں۔ حضور نے مردوں کے لیے ریشمی لباس کو حرام کر دیا، سونے کو حرام کر دیا، چاندی کی مخصوص مقدار کی اجازت دی، اس سے زیادہ کو حرام کر دیا۔ بادشاہوں کے محلات ہوتے تھے، حضور کا دربار مسجد نبوی میں سجتا تھا، اور دربار مسجد نبوی میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ باہر سے آنے والا شخص پہچان نہیں پاتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، اس کو پوچھنا پڑتا تھا ایکم محمد، تم میں سے محمد کون ہے؟ تو صحابہ اشارہ کر کے بتاتے تھے کہ یہ ہیں۔ کیا حکمران ایسے ہوتے ہیں؟ شاہی گھرانے کے افراد کو تو خصوصی رعایت حاصل ہوتی ہے، رائل فیملیز کو، ان کو قانون سے ماوراء سمجھا جاتا ہے۔ جیسے آج ہمارے یہاں آپ دیکھ لیں بہت سے اداروں میں، محکموں میں جس طرح کی اقربا پروری، رشوت خوری، یہ ساری چیزیں عام ہیں۔ مسلمان ہونے کے باوجود ہم کس طرح اللہ کے رسول کی سیرت سے دور ہو گئے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج کو بتایا کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی تو تمہیں ڈبل گناہ ملے گا، قانون سے ماوراء نہیں، ڈبل گناہ۔ ایک شخص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں آیا تو رعب کی وجہ سے اس پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہون علیک، ڈرو مت، انی لست بملک، میں کوئی بادشاہ تھوڑی ہوں، انما انا ابن امرأۃ تأکل القدید، میں تو ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کھایا کرتی تھی، یعنی تم مجھ سے کیوں ڈر رہے ہو، میں کوئی بادشاہ تو نہیں ہوں۔ سبيل الدموع سبيل مريح صحیح روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل روایت ہے، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، میں بیٹھ گیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا ازار درست کیا، آپ کے جسم پر اس کے علاوہ کچھ نہ تھا، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس قمیص کا کپڑا نہیں تھا، صرف آپ کے پاس ازار کا کپڑا تھا، آپ نے وہ درست کیا۔ آپ جب بیٹھے تو چٹائی نے آپ کے پورے جسم پر نشان بنا دیے، انسان جب چٹائی پہ لیٹتا ہے نا وہ نشان پرنٹ ہو جاتا ہے ایک طرح سے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا تو مٹھی بھر جو، ایک مٹھی کے برابر جو، اور کمرے کے کونے میں کسی کونے میں کیکر کی چھال رکھی ہوئی تھی، ایک چمڑا تھا۔ یہ جب میں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پورے جسم پہ چٹائی کے نشانات ہیں، ایک مٹھی کے برابر جو ہے، ایک چمڑا رکھا ہوا ہے، کیکر کی چھال رکھی ہوئی ہے، تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑے کہ یہ دونوں جہانوں کے سردار ہیں، سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، اللہ کے محبوب رحمت للعالمین ہیں، اور یہ ان کا لائف سٹائل ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا ما یبکیک یا ابن الخطاب، اے ابن خطاب، خطاب کے بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں کیوں نہ روں، اس چٹائی نے آپ کے جسم پر اتنے نشان ڈال دیے ہیں، یہ آپ کا کمرہ ہے، اس میں لے دے کے بس یہی دو تین چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں، دوسری طرف میں دیکھتا ہوں قیصر و کسریٰ کو، وہ نہروں میں، محلات میں، پھلوں کے درمیان ایک شاندار لائف اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ تو اللہ کے منتخب چنے ہوئے برگزیدہ پیغمبر اور رسول ہیں، اور یہ آپ کا لائف سٹائل ہے، مجھے اس پہ رونا آ رہا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، الا ترضا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے ان تکون لنا الآخرہ ولہم الدنیا، کہ ہمیں آخرت مل جائے اور ان کو دنیا مل جائے، ہمارے لیے آخرت ہو اور ان کے لیے دنیا ہو۔
حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ ایک وقت تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت دیکھ کر رو رہے تھے، اور ایک وقت تھا کہ حضرت عمر خود خلیفہ بنے، اور جب خود خلیفہ بنے، امیر المومنین بنے، 22.5 لاکھ مربع میل کے حکمران بنے، تو آپ کا جو سادہ طرز زندگی، سادہ لائف اسٹائل، ایک جھونپڑی میں بیٹھ کر سونے چاندی اور محلات میں رہنے والے قیصر و کسریٰ کے حکمرانوں پر آپ کی حکمرانی تھی، اور ہر میدان میں انہیں شکست سے دوچار کر رہے تھے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت ہے کہ ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر رو رہے ہیں، لیکن جب حضور نے تربیت کی، سمجھایا، تو 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران ہونے کے باوجود کہیں پتھر پہ سر رکھ کے سو گئے۔ اپنا لائف اسٹائل ایسا سادہ رکھا، لیکن کمال کہ کسریٰ کے کنگن جب آئے تو آپ کو میں نے واقعہ بتایا تھا کہ حضرت سراقہ کو بلا کر وہ کنگن پہنا کے کہا کہ ہاتھ اوپر کر کے دنیا کو بتاؤ کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ سراقہ اگر زندگی نے تمہارے ساتھ وفا کی تو کسریٰ کے کنگن پہنو گے۔ بادشاہت اور حکمرانی حضرت عمر کی کتنی بڑی اور لائف اسٹائل کیا ہے، اللہ کے رسول نے سکھایا تھا۔ اس لائف اسٹائل کے ساتھ زندگی گزارنے والے پیغمبر، جن کے صحابہ کا لائف اسٹائل یہ تھا، ان کو کہا جاتا ہے مستشرقین کی طرف سے کہ آپ کی مدینہ کی زندگی میں حکمرانی کا رنگ غالب تھا، وہاں آپ پر نبوت اور رسالت کا رنگ غالب نہیں تھا، حکمرانی کا۔ حکمران ایسے ہوتے ہیں جب ان کے غلاموں کا یہ حال ہے، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک چٹائی پر سو رہے تھے، جب آپ اٹھے تو آپ کے جسم پر چٹائی کے نشان تھے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ لو اتخذنا لک وطاء، اگر آپ ہمیں اجازت دیں ہم آپ کے لیے کوئی نرم بستر، نرم بچھونا تیار کر لیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مالی و مالی الدنیا، بھائی میرا دنیا کے آرام آسائش سے کیا لینا دینا، ما انا فی الدنیا الا کراکب، میں تو اس مسافر کی طرح ہوں دنیا میں، استظل تحت شجرۃ، جس نے کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر پڑاؤ ڈالا، ثم راح وترکھا، پھر اسے چھوڑ کر نکل گیا۔ بھئی دنیا میں تو میں تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں، پھر میں نکل جاؤں گا۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ جملہ تو آپ نے سنا ہوگا، بادشاہی میں فقیری کرنا، لیکن اگر اس کی عملی مجسم شکل دیکھنی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فقر تھا یہ اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا۔ آپ چاہتے تو اپنا لائف اسٹائل قیصر و کسریٰ کی طرح بنا سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں بنایا، اپنے اختیار سے آپ نے یہ فقر اختیار کیا تھا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ لائف اسٹائل دیکھیں کہ صحابہ اس بات پہ رو رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اتنے نشانات آپ کے جسم پہ پڑ گئے کہ ہمیں دیکھا نہیں جا رہا ہم سے، لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں بھائی میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں۔ اس کے باوجود کسی مستشرق کا اللہ کے رسول پر یہ اعتراض کرنا کہ مدینہ میں آپ کی زندگی پر حکمرانی کا رنگ غالب تھا، نبوت کا رنگ غالب نہیں تھا، آپ مجھے بتائیں سوائے ہٹ دھرمی، دشمنی اور تعصب کے اور کیا ہے؟ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خوں کے پیاسوں کو قوائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار طائف میں، سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا،
سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے، سلام اس پر کہ جس نے جھولیاں بھر دی فقیروں کی، سلام اس پر کہ مشکیں کھول دی جس نے اسیروں کی، سلام اس پر شکستیں جس نے دی باطل کی فوجوں کو، سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس نے زندگی کا راز سمجھایا، سلام اس پر کہ جو خود بدر کے میدان میں آیا، سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شیدائی الٹ دیتے ہیں تخت قیصریت اوج دارائی، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں، سلام اس ذات پر جس کے پریشاں حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے، درود اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، درود اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی، درود اس پر کہ جس کے تذکرے ہیں پاک بازوں میں، درود اس پر کہ جس کا نام لیتے ہیں نمازوں میں۔ یہ وہ پیغمبر تھے کہ ٹوٹا بوریا جن کا بچھونا تھا، جنہوں نے بادشاہی میں فقیری کی، ایسے پیغمبر پر یہ اعتراض کرنا کہ انہوں نے مدینہ کی زندگی میں حکمرانی کا رنگ غالب تھا، آپ مجھے بتائیں سوائے ہٹ درمی کے اور کیا ہے؟ اور ایک اور بات، سبيل الدموع سبيل مريح۔ واٹ اباؤٹزم؟ دشمن کا ایک طریقہ واردات ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ لوگوں کو اس بات کا موقع دے کہ لوگ اس سے سوال کریں، وہ سوال کر لیتا ہے۔ ہم نے جو پہلے بات ڈسکس کی نا، اسلام کے فلسفہ جہاد پر اعتراض، یہ کہنا کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا، یہ بات کون کر رہا ہے؟ امریکہ نے اور ان ملکوں نے مل کر، آپ اگر 100 سال کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، 100 سالوں میں، گزشتہ 100 سالوں میں 1 کروڑ سے زائد انسانوں کو قتل کیا ہے۔ آپ جا کے اسٹیٹ جو بھی اس کی جو اعداد و شمار ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ ابھی پچھلے دنوں رپورٹ آئی تھی نا کہ 9/11 کے بعد سے امریکہ نے صرف تقریباً 10 لاکھ لوگوں کو، انسانوں کو قتل کیا ہے۔ یہ تو صرف ایک رپورٹ کا میں بتا رہا ہوں، پھر امریکہ نے اپنے اتحادیوں، اور یہ صرف 20-25 سال کا بتا رہا ہوں، پھر اپنے اتحادیوں کے ذریعے، اپنی پراکسیز کے ذریعے، مسلم ممالک میں انتشار اور فساد کے ذریعے، ریجیم چینج کے ذریعے، انقلاب بہار کے ذریعے مسلمان ملکوں کو کیا کیا نقصانات پہنچائے، یہ اگر آپ لکھنے بیٹھے کئی جلدوں میں آپ لکھیں اس کو، 100 سالوں کی رپورٹ نکال کر دیکھیں تو 1 کروڑ سے زائد انسانوں کو مار دیا ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ سوال ان سے کیا جاتا کہ یہ اتنے انسانوں کو کیوں قتل کر دیا، 1 کروڑ انسان 100 سال میں مار دیے، زیادہ، بجائے اس کے کہ مسلمان ان سے سوال کرتے ذرا بتائیے جناب، اسلام سے سوال کر رہے ہیں کہ تم نے اس تلوار کی زور سے اسلام پھیلایا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر اس سے بڑھ کر امریکہ کے صدر کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو نوبل انعام کے لیے نامزد کیا جائے۔ خرد کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ آپ مجھے بتائیں کہ مستشرقین کو چاہیے، مغربی مفکرین کو چاہیے، دانشوروں کو چاہیے کہ وہ امریکہ سے سوال کریں، نیٹو سے سوال کریں کہ بھائی تم نے پچھلے 100 سالوں میں انسانیت کا خون اتنی بے دردی سے، سفاکی سے بہایا ہے، یہ کیوں؟ اور تم کیوں دنیا پر زبردستی اپنی تہذیب مسلط کرنا چاہتے ہو؟ کیوں دنیا کو اس بات پہ لانا چاہتے ہو جو تمہارا نظریہ، تمہارا عقیدہ ہے؟ اگر تم بے حیائی کو ٹھیک سمجھتے ہو تو کروڑوں اربوں روپے لگا کے دنیا کو بے حیائی کے دلدل میں کیوں گھسیٹنا چاہتے ہو، کیوں دھکیلنا چاہتے ہو؟ مغربی تہذیب، میرا یہ جملہ، یہ سینٹنس یاد رکھیے گا، اعتراض تو اسلام پہ کیا جاتا ہے، حقیقت کیا ہے، ریالٹی کیا ہے کہ مغربی تہذیب بندوق اور بارود سے انسانی لہو کے دریا پر انسانی لاشوں کے پل تعمیر کر کے دنیا میں پھیلائی گئی۔ مغربی تہذیب جو دنیا میں پھیلی ہے بندوق اور بارود کے زور پر، انسانی لہو کا دریا بہا کر
اس پر انسانی لاشوں سے پل تعمیر کر کے مغربی تہذیب دنیا میں پھیلائی گئی. آج جو مغربی ممالک ہمیں اتنے خوشحال نظر آتے ہیں، یہ ساری دولت بھی مسلمان ملکوں سے، غریب ملکوں سے چوسی ہوئی دولت ہے. ایسے لوگوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اسلام پر سوال کریں، مسلمانوں پر اعتراض کریں، سیرت پر اعتراض کریں؟ کہتے ہیں نا کہ وہ جو چھلنی ہوتی ہے نا جس میں ہاتھ دھوتے ہیں، وہ جو آپ یہ کہہ لیں کہ جو چاول کو ابالتے ہیں نا پھر پانی چھاننے کے لیے اس میں ڈالتے ہیں، تو کہتے ہیں اس نے جو کوزہ ہوتا ہے نا لوٹا، کوزے کو کہا کہ بھئی تجھ میں 2 سوراخ ہیں. یہ تانا اس کو سوراخ، 2 سوراخ کا تانا کون دے رہا ہے؟ چھلنی، جو پورا سوراخ ہی سوراخ ہے، وہ تانا دے رہی ہے کوزے کو کہ تجھ میں 2 سوراخ ہیں. بہرحال اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر مغرب ہمیں کوئی بات ایک پیراڈائم سے دکھا رہا ہے، ایسا نہیں کہ ہم اس کا جواب دیتے رہیں، تھوڑا سا پیراڈائم شفٹ کر کے اس سے بھی سوال کریں کہ جناب آپ کیا کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے. ان اعتراضات کا بنیادی مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ دفاع میں لگ جائیں اور ان سے سوال کرنے کی نوبت آپ کو نہ آئے. ایک آخری سبق جو ہجرت کے واقعات سے ہمیں جو چیزیں سیکھنے سمجھنے کو ملتی ہیں، بہت اہم سبق ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے. وہ یہ کہ کوئی بھی کام دنیا میں ہم کریں نا تو اس کو سٹیپ بائی سٹیپ، مرحلہ بمرحلہ، تدریجاً، تھوڑا تھوڑا کر کے کرنا چاہیے. ایک دم سب چیزوں کو، یہ بار بار میں بتا چکا ہوں، ایک دم ساری چیزوں کو ٹھیک نہیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ ہجرت یعنی سیرت پڑھنا شروع کریں، مکی زندگی سے لے کر ہجرت تک کے سفر کو پڑھ لیں، پھر ہجرت کے بعد سے حضور کے وصال تک کے واقعات کو پڑھ لیں، تو آپ کو ملے گا کہ دیکھیں حضور علیہ السلام کا ہدف مقصد کتنا بڑا تھا، لیکن آپ کتنے چھوٹے چھوٹے قدم آپ اٹھا کے آگے بڑھیں کہ کہاں صورتحال بدل رہی ہے، آپ کی حکمت عملی بدلنی چاہیے. رفتار آپ کو کہاں تیز رکھنی ہے، کہاں آہستہ رکھنی ہے، یہ سب موقع محل کی مناسبت سے آپ کو دیکھ کے گراؤنڈ ریالٹی جس کو کہا جاتا ہے، اس کے مطابق گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھ کر آپ کو کوئی اپنا ڈیسیجن کرنا چاہیے کہ اب میری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے. یہ سیرت کا بہت اہم درس ہے. ہم بعض اوقات چیزوں کو ایک دم ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں سوائے نعروں کے، باتوں کے کچھ بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ انسان کی فطرت نہیں ہے ایک دم ٹھیک ہونا. آپ دیکھیں انصاری صحابہ جب حضور کے پاس آئے، آپ نے شروع میں ان کو صرف دین کی دعوت دی، قرآن کی تلاوت کی ترغیب دی. اگلے مرحلے میں بیعت عقبہ اولی ہوئی تو آپ نے 6 چیزوں پہ بیعت لی کہ چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، وغیرہ وغیرہ. ان کا تعلق یا عقیدے سے تھا، یا عبادت سے تھا، یا اخلاق سے تھا. تیسرے مرحلے میں جب انصاری صحابہ آئے تو پھر آپ نے بیعت عقبہ ثانیہ کی، جہاد اور نصرت کی بیعت لی، اور چوتھے مرحلے میں آپ نے ہجرت کی. اب اگر یہ کام ایک دم، یہ چاروں کام ایک دم کر دیں گے آپ، تو نتیجہ کیا نکلے گا اس کا؟ اس جوشیلے پن کو ہمارے ہاں، اس جذباتیت کو ہمارے ہاں اچھا سمجھا جاتا ہے، اور اگر کوئی آدمی سیرت کی روشنی میں حکمت اور بصیرت سے چلنے کا کہے تو اس کو بزدل اور پتہ نہیں کیا کیا القابات دیے جاتے ہیں. میں غیر شرعی مصلحت اور غیر شرعی حکمتوں کی بات نہیں کر رہا. اگر کوئی اپنی اسٹریٹجی بنا ہی سیرت کی روشنی میں رہے کہ یار مجھے یہاں پہ حکمت سے کام لینا ہے، لیکن آپ اپنی جذباتیت کے چکر میں کہ نہیں ہم نے ایک دم سب چیزیں ٹھیک کرنی ہیں، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، سیرت کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ پہل جو آیات صورتیں نازل ہوئی نا، مفصل صورتیں ہوتی تھی، لمبی لمبی، اس میں جنت کا، جہنم کا تذکرہ ہوتا تھا. پھر اس کے بعد حلال حرام کے حکام اترے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلَ شَيْءٍ لَا تَشْرَبُ الْخَمْرَ لَقَالُوا لَا نَدَعُ الْخَمْرَ أَبَدًا. اگر شروع میں ہی یہ آیت نازل ہو جاتی کہ شراب مت پینا، تو آگے سے لوگ کہتے ہیں ہم شراب کبھی نہیں چھوڑیں گے. لیکن یہ آیت پہلے نازل نہیں ہوئی کہ شراب نہیں پینا، پہلے جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، عقائد کا تذکرہ، بار 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 آگے چل کے پھر شراب بھی آپ کو پتہ ہے 3 الگ الگ مرحلوں میں حرام کی گئی. اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہیں وَلَوْ نَزَلَ لَا تَزْنُوا، اگر شروع میں یہ آیت نازل ہو جاتی کہ زنا مت کرنا، تو لقالوا، وہ کہتے لَا نَدَعُ الزِّنَا أَبَدًا، ہم کبھی زنا نہیں چھوڑیں گے.
وَلَقَدْ نَزَلَ بِمَكَّةَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنِّي لَجَارِيَةٌ أَلْعَبُ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام پر یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی اور میں اس وقت بچی تھی، کھیلتی تھی. یہ آیت نازل ہوئی بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ، کہ ان کے وعدے کا وقت قیامت ہے اور قیامت نہایت سخت اور نہایت تلخ چیز ہے. یعنی مکہ میں اس طرح کی آیات نازل ہوئی قیامت کے بارے میں. اور سورہ بقرہ اور سورہ نساء یہ وہ صورتیں جن میں احکام کی آیات ہیں، حلال حرام کی آیات ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ صورتیں اس وقت نازل ہوئی جب میں مدینہ میں حضور کے نکاح میں حضور کے پاس تھی. اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے. ہمارے ہاں ایسی جذباتیت کا ماحول بعض لوگوں کی طرف سے بنا دیا جاتا ہے. بھائی ہم اس چیز کے مکلف ہیں کہ ہمارا طریقہ کار اللہ کے رسول کی سیرت کے مطابق ہو، نتیجے اور رزلٹ کے ہم مکلف نہیں. ہو سکتا ہے ہماری نسلوں کو ملے، آنے والی نسلوں کو ملے، ان کے بعد آنے والی نسلوں کو ملے، طریقہ کار سیرت کے مطابق ہونا چاہیے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ہر جگہ ہر کام میں طریقہ کار لوگوں کا سیرت کے مطابق ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیرت کے مطابق ہونا چاہیے. لمحہ بلمحہ، مرحلہ بمرحلہ، تدریجاً، سٹیپ بائی سٹیپ، گریجولی چیزوں کو ڈیزائن اور پلان کرنا چاہیے. صرف جذباتی نعروں کے ذریعے سب کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے سبق سے متعلق کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ نے اس کا جواب دینا ہے کمنٹ میں، اور کمنٹ میں ضرور جواب دیں. جواب نہ ہے تو دوبارہ سنیں. پہلا سوال ہے کہ ہجرت کے واقعے کو حضور علیہ السلام کا معجزہ قرار دینا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے؟ غلط ہے. اسلامی کیلنڈر کا آغاز کس واقعے سے ہوا؟ حضور علیہ السلام کی ولادت کے واقعے سے، فتح مکہ کے واقعے سے، یا ہجرت مدینہ سے؟ کیا اسلام کی نشر و اشاعت میں ہجرت کا عمل دخل ہے؟ جی ہاں، جی نہیں. کیا یہ کہنا درست ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلایا گیا ہے؟ جی ہاں، جی نہیں. کیا اسلام کے تصور جہاد کو اسلام کے زبردستی پھیلانے سے تعبیر کرنا درست ہے؟ جی ہاں، جی نہیں. کیا آپ مغرب سے یہ سوال کریں گے کہ انسانیت کا قاتل کون ہے؟ جی ہاں، جی نہیں. مغربی تہذیب دنیا میں کیسے پھیلائی گئی؟ بندوق اور بارود سے انسانی لہو کے دریا بہا کر، انسانی لاشوں کے پل تعمیر کر کے، یا نرم مزاجی سے، اور یا دعوت و تبلیغ سے؟ کسی بھی معاشرے کی اصلاح کا نبوی طریقہ کیا ہے؟ ایک دم سب کچھ ٹھیک کیا جائے، مرحلہ بمرحلہ تدریجاً چیزوں کو ٹھیک کیا جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.